بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة۔ عربی زبان کا کلمہ ہے ولا، جس کا مادہ واو لام یا ولی۔ اس کے معنی محبت، ہمدردی، دوستی، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے، الولا، پھر یہ شریعت اسلامیہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح میں پھر اس چیز کی وضاحت ہے کہ مومن آدمی، مسلمان آدمی، وہ کس کس سے دلی محبت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ ہے برا، جس کے حروف مادہ با را حمزہ، بری، جس کا معنی بیزاری، نفرت کا معنی ہے۔ اگر اس پہ الف لام داخل ہو جائے، پھر شریعت اسلامیہ میں یہ ایک اصطلاح ہے جس میں پھر اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان مومن، اس نے کس کس سے بیزاری کا اظہار، نفرت کا۔ یہ دو کلمے آپ نے ان کی وضاحت سنی ہے، الولا، البرا۔ اردو میں ہم اس کا اگر معنی کرتے ہیں الولا کا تو دوستی، اور البرا کا دشمنی۔ یہ ایک عقیدہ ہے دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں۔ الولا البرا یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس عقیدے کو کہ دوستی اور دشمنی، ایک مسلمان اس نے کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے جو ہے اس نے دشمنی رکھنی ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کے متعلق احکام نہ دیے گئے ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مسلمان، ایک مومن، وہ اللہ رب العزت سے سوالی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ، ان کے راستہ مجھے عطا کر، اور ان کی راہ اور اس کا راستہ، تبھی وہ اس کا سوالی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے کیونکہ ان سے محبت ہے۔ جو اللہ رب العزت کے اطاعت گزار ہے، مومن ہے،
اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں البراء ہے کہ جو ضالین ہیں، جو مغضوب علیہ ہیں، اللہ ان کے راستے پر مجھے نہیں چلانا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تیرے نافرمان ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے تو نے ان پر غضب کیا ہے، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ سورہ مبارکہ الناس ہے قرآن مجید کی آخری سورہ مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں محبت کا اظہار ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور لفظ رب یہاں جو استعمال ہے یہ انسان کو محبت کا پیغام دے رہا ہے کہ جو رب ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد تیری پرورش بھی کی ہے، ضروریات کو بھی پورا کیا ہے، اب حق ہے کہ تو اس کے ساتھ محبت رکھے۔ اور پھر من شر الوسواس الخناس، یہ عقیدہ یہاں برات کا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو وسوسہ ڈالنے والے، وہ چاہے شیاطین ہوں، جنوں میں سے ہوں، چاہے انسانوں میں سے ہوں، جو ہٹ کر لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے براءت کا اظہار ہے۔ حتیٰ کہ سورہ کوثر کو دیکھ لو، 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز ہے، محبت ہے۔ ان شانئک ھو الابتر کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ البراء کو بیان کیا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ یہ بے اولاد ہیں اور ان کا نام مٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی دم کٹے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ اور پھر الولاء اور البراء سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو دوستی اور دشمنی، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ ایسی دوستی نہیں کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کسی کے لیے کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھا اور اس کے ساتھ مانوسیت ہوگی، لیکن دل کے اندر جو ہے کوئی احترام اس کا نہیں ہے، دل کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی احترام، محبت نہیں ہے دل کے اندر اس کی، ایسی دوستی مراد نہیں ہے۔ یہاں جو دوستی ہے وہ دوستی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ایمان رکھنے والا ہے اور یہ بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس نسبت کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں یہ محبت مراد ہے، یہ دوستی یہ مراد ہے۔ اور البراء، دشمنی کہ کسی کی بات کوئی ناگوار گزری اور اس پر غصہ کر لیا وقتی طور پر، لیکن اس کا دل میں احترام موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں جو دشمنی مراد ہے کہ وہ دشمنی کہ جو دل کے اندر جگہ پکڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی دل میں احترام نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ان تقاضوں کو پورا کرے کہ جن تقاضوں پر کسی کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، محبت دلی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ الولاء اور البراء سے مراد ہے۔ اور پھر یہ جو دوستی اور دشمنی ہے، اس میں معیار کیا ہے؟
دو چیزیں بنیادی ہیں اس میں، ایک ایمان اور دوسری الحب للہ والبغض للہ. یہ دو چیزیں اس میں بنیاد ہیں کہ کسی سے اگر آپ نے دوستی یا دشمنی رکھنی ہے تو پہلی چیز اس میں ایمان ہے، اور دوسری چیز کہ جو دوستی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ دوستی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اس کے ساتھ دوستی ہے. اگر بغض ہے تو وہ بغض کس کے لیے ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے اس کے ساتھ بغض ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب معیار یہ ہے ایمان الحب للہ والبغض للہ، پھر کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جا سکتی، ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا. وہ چاہے بظاہر کتنا ہی آپ کو اخلاق دکھائے، ظاہری تعلق تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کی محبت اور اس کا احترام نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کا باغی ہے، اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. اس کے ساتھ دلی احترام اور محبت نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حوالے سے تعلیم دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کفار سے خطاب کرتے ہیں، اللہ نے ان کا وہ خطاب قرآن مجید میں بیان فرمایا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں. اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بیزار ہیں، ہم بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کفرنا بکم، ہم جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، ہم تم سے تعلق اپنا توڑتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. وَالْبَغْضَاءُ، اور یہ ناراضگی ہے، غصہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہ بیزاری کا اظہار کب تک ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، پھر تمہارے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا کوئی دل میں احترام نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے تم سے. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا فإنہ منہم، پس وہ انہی میں سے ہے. یہاں اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ غور کریں. فرمایا کہ اگر تم ان کا دل میں احترام رکھتے ہو، دلی کوئی لگاؤ محبت ہے ان کی تمہارے دل میں، تو پھر ٹھیک ہے تم انہی میں سے ہی ہو. سورہ ممتحنہ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ مت قائم کرو. تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ تو ان کا دل میں کوئی احترام، کوئی محبت، اور نہ ہی پھر وہ کام کرنے ہیں کہ جو ان کے ساتھ خاص ہیں.
تاکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو۔ اگر کوئی انسان انہی کی تہذیب و ثقافت کو اپناتا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو کسی کو کوئی نقالی کرتا ہے اس کے ساتھ ان کی تہذیب و ثقافت کو اپناتا ہے، یہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، یہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ نہ تو مشابہت لباس میں، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان خاص کر کے جو ہے وہ خواتین کا لباس، یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے کہ جو خواتین جو ہے وہ لباس اپنا رہی ہیں، پہن رہی ہیں، بے پردگی، حتیٰ کہ لباس جو ہے وہ باریک بھی اور جسم کے کتنے ہی حصے جو ہیں وہ نمایاں اور ننگے ہو رہے ہیں، یہ ان کا لباس ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی کوئی تہذیب و ثقافت یا ان سے محبت سے منع کر دیا ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کے تہواروں کو منانا۔ کسی کا اگر کوئی تہوار ہے اس کو منایا جائے، اس میں شرکت کی جائے، یہ محبت کا اظہار ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ لیکن کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں، وہ ہندوؤں کو جو دیوالی ہو یا اسی طرح کو جو ہے وہ عیسائیوں کی کرسمس ہو، کتنے ہی ایسے ہیں کہ وہ ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں شریک ہو کر کیک کاٹنا یا کوئی اور اس طرح کے معاملات کرنا، یہ محبت کا اظہار ہے ان کے ساتھ۔ تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جن سے ان کی محبت، ان کا احترام سامنے آتا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ناموں کو اپنانا، نام رکھنا، یہ نام، یہ پہچان ہے، یہ نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھے جاتے ہیں اگر، تو اس نسبت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلم سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ لیکن آج حالت مسلمانوں کی کیا ہے کہ وہ نام کے جو ان غیر مسلموں میں معروف ہیں وہ رکھتے ہیں، تو ان ناموں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ نسبت اور تعلق لگتا ہے کہ جیسے اس کا تعلق جو ہے وہ کہ مسلمان سوسائٹی سے نہیں، کسی اور جو ہے وہ سوسائٹی سے۔ ان چیزوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ تھا کہ ایمان، معیار ایمان ہے۔ تو جب کسی میں ایمان نہیں ہے، اس کا احترام اور دلی محبت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ تعلق یعنی دلی محبت اور دوستی اس سے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام ہے یہ، اسی طرح مسلمان کے ساتھ دلی محبت اور دوستی رکھنا، اس کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، فرمایا کہ تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوستی رکھی، ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھی، تو یہ اللہ کا گروہ اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گروہ قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درمیان آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ، اس کو قائم فرمانے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا وصف بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کا وصف بیان فرمایا کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
تو ایک مسلمان کے ساتھ محبت، جو مومن ہے اس کے ساتھ محبت، اخوت، بھائی چارہ، اسلام اس کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور پھر ایمان اور دوسری چیز یہ محبت اس کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے لیے۔ اس میں انسان کا کوئی اپنا مفاد نہ ہو، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہوگی۔ تو ایسی محبت ہی انسان کو ایمان کی جو حلاوت ہے وہ دے گی، اور ایسی ہی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا مضبوط کڑا قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجد احد حلاوت الایمان حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ انسان آدمی محبت کرے، اور محبت اس کی لا یحبہ، اس کی محبت نہ ہو الا للہ، مگر اللہ کے لیے اس کی محبت ہو۔ تو جب کسی مسلمان سے وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، تو ایسا انسان ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طبرانی میں، تو فرمایا کہ اوثق عرل ایمان، فرمایا کہ ایمان کا مضبوط کڑا الموالات والمعادات، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی یہ ایمان کا مضبوط کڑا ہے، کہ جس کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، ایسا انسان اس نے مضبوط ایمان کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اور یہ ایمان کی تکمیل ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داود میں، فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا، دیا اس نے تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے روکا ہے تو اللہ کے لیے روکا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہے، دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، فرما برداری اختیار کرنے والا ہے۔ یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس پر، اور محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو ایمان مکمل ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مال خرچ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نافرمان ہیں، کہ جن کی جو ہے وہ دن راتیں جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہیں، وہ نئے عجیب غریب ناموں کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، کوئی گلوکار ہے، کوئی فنکار ہے، مسلمان تو ہیں لیکن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں، اور کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں کہ ان لوگوں پر لاکھوں جو ہے وہ کروڑوں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دین کے معاملات ہیں، دین کے کام ہیں، ان میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا ان کے لیے گراں گزرتا ہے، بلکہ وہ دین داروں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ سن رہے ہیں کہ دین دار کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے والا ہے، اس سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ 7 قسم کے خوش نصیب کہ جنہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ آدمی کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر جمع ہوتے ہیں تو اسی پر، اگر ان میں جدائی پڑتی ہے تو اسی پر۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرمایا مراد اس سے یہ ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر وہ جمع ہوئے تھے ایک کی طرف سے، اس میں تبدیلی واقع ہوگی،
اور وہ جمع کس پر ہوئے تھے؟ وہ ہوئے تھے اللہ کی اطاعت پر، ایمان اور اللہ کی اطاعت پر، لیکن دوسرے کی طرف سے اس میں کمی واقع ہوگی۔ اب دوسرا جو ہے وہ اس سبب سے اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اور فرمایا کہ ان کی محبت کا دار و مدار جو ہے وہ اطاعت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے پر ان کی محبت کا دار و مدار ہے۔ لیکن ہماری محبتوں کا دار و مدار کیا ہے؟ یہ آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں کہ ہماری محبتوں کا دار و مدار کیا ہے۔ جبکہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت اور عدم اطاعت، کہ جیسے جیسے اس میں اطاعت زیادہ ہوگی یہ اللہ کا بندہ اسی قدر اس سے محبت کرے گا، اگر اس میں نافرمانی آ گئی ہے تو اس کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے اس کے ساتھ محبت کرنے میں۔ تو ہمیں اپنے معیار کو بدلنا چاہیے، وہ معیار کہ جو شریعت نے قائم کیا ہے اس معیار پر ہمیں جو ہے وہ دوستی لگانی چاہیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ محبت جو اللہ کے لیے محبت ہے، یہ کل قیامت کی دنیا کے اندر بھی یہ حلاوت مٹھاس انسان ضرور محسوس کرتا ہے اس کی، لیکن کل قیامت کے دن پھر جو ہے وہ اس کا جب صلہ ملے گا پھر انسان کو یہ محبت جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر عظیم و شان عمل تھا، اور میں نے جو نہیں کرتے تھے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موطا میں یہ حدیث آتی ہے، واقعہ آتا ہے، فرماتے ہیں دمشق کی مسجد کے اندر داخل ہوا، ایک جگہ لوگ جمع ہیں، ایک نوجوان دانت ان کے بڑے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، سنایا یہ سامنے والے دانت، لوگ ان کے پاس بیٹھے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر ان میں کوئی بات ایسی حل نہیں ہو رہی تو اس نوجوان کی طرف ان کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور وہ اس بات کو حل کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ معاذ بن جبل، صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں جلدی مسجد میں پہنچا، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے جانے سے مسجد میں آنے سے پہلے وہ پہلے سے موجود ہیں مسجد کے اندر، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اکیلے تھے، میں پاس گیا، ان کے سامنے سے آیا، بیٹھا ان کے پاس، اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے قسم دے کے پوچھا اللہ، کہ واقعی اللہ ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ ابشر، خوش ہو جاؤ، کیونکہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واجبت محبتی، کہ میری محبت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، للمتحابین فیہ، کن کے لیے کہ جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں اس حدیث کو، کن کے ساتھ محبت لگانے سے اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے؟ انہوں نے کن کے ساتھ، کن نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے؟ صحابی رسول ہے، نیک کہ صحابہ کے ان سے بڑے ولی کون ہو سکتے ہیں؟ تو دوستی لگانی ہے تو ایمان والوں کے ساتھ، اور جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین بیزار لوگوں کی طرح، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین بیزار لوگ ہیں وہ دین سے محبت کرنے والے، دین سے پر چلنے والے، ان کے بارے میں جس طرح 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 کی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہونا۔ کہیں بھی ان کا جو ہے وہ اس طرح ایمان، ان کے بارے میں باتیں نہیں کرنی۔ حقیقت میں یہ لوگ جو دین داروں کے ساتھ یہ باتیں کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہ دین سے بیزار ہیں۔
اللہ کی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ اگر اللہ کی محبت ہو تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ تو محبت کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی، اور فرمایا کن کے لیے؟ کہ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیا، میری وجہ سے آپس میں بیٹھتے ہیں، مجلسیں قائم ہوتی ہیں تو میری وجہ سے، والمتزاورین فیا، اگر وہ زیارتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو میری وجہ سے، والمتبادلین فیا، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو میری وجہ سے۔ یہ حدیث سننے کے بعد پھر ایک انسان یہ تہیہ کر لے کہ میں اللہ کے جو نیک صالح بندے ہیں، ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، میری محبت ان کے ساتھ ہوگی، میں ان سے دوستی لگاؤں گا تاکہ اسے جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس محبت کا جو ثمرہ ہے وہ انسان کو مل سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔